حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی پختگی اور شیفتگی ہی کے باعث دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو خاص مقام حاصل تھا۔ اسلام لانے کے بعد مستقل آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگے۔ جلد ہی آپ کو صحابہ کرام کی ایسی مقدس اور خوش نصیب جماعت میں شامل کر لیا گیا جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت وحی کے لیے مامور فرمایا تھا۔ چنانچہ جو وحی آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوتی اسے قلم بند کرتے اور خطوط و مراسلات کی نگرانی کی ترسیل کا کام بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھا۔ اس طرح گویا تاریخ اسلام میں صرف ایک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہی ایسی ہے جسے کاتب وحی ہونے اور دنیا کے سب سے بڑے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیکرٹری کے طور پر رہنے کا شرف حاصل رہا۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کاتبین وحی میں سب سے زیادہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بہاوالہ ابن حزم صفحہ نمبر 27۔ قبول اسلام کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کئی غزوات بالخصوص حنین، طائف، یمامہ اور چھوٹی چھوٹی کئی اور جنگوں میں شرکت فرمائی۔ خصوصاً طائف میں اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تبلیغ اور جہاد کے لیے اہم خدمات سر انجام دیں، اور آپ کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے رئیس الاعظم ابن الاسود کو حلقہ بغوث اسلام کیا، جس سے خوش ہو کر آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثیر مال غنیمت محرمت فرمایا۔ بہاوالہ ابن حزم صفحہ نمبر 27۔ فتح مکہ کے بعد مواخت منقطع ہو چکی تھی، چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے 2 سال قبل اسلام قبول کر چکے تھے۔ اس لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مواخت حضرت مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس کے چوتھے حصے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔